میرے بھائیوں اور بہنوں، مخلوق بنائی تو ساری اللہ تعالی نے ہے. میں انسان، آپ انسان، ہماری اس میں طاقت کون سی خرچ ہوئی ہے؟ ہم مرد، وہ عورتیں، کون سا ہم نے الیکشن لڑ کے یہ جنس اپنی اختیار کی ہے؟ یہ ساتھ گندی نالی میں کیڑے بہ رہے ہیں. اس میں سے کوئی ایک کیڑا میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتے تھے تو ایک امکان ہے. ابھی اس لمحے میں بھی اس ذوالجلال والاکرام ذات کو یہ طاقت ہے. ہم سب کو وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بڑی دھمکی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی. تمہیں وہ بنا دوں جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب کا مسخ کر دے، بندر بنا دے، بجو بنا دے، کتا بنا دے، کیڑا بنا دے، جو مرضی بنا دے. بڑا بادشاہ ہے. تو مخلوق تو ساری اسی کی ہے. ایک پتا ہے وہ ایسا مہکتا ہے کہ سارا گھر اس سے مہک جاتا ہے. ایک درخت ہے، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو سارا وجود کانٹوں سے چھل جاتا ہے. ایک درخت ہے، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو جھولی پھلوں سے بھر جاتی ہے. تو کیکر کو کانٹوں سے، لوکاٹ کو پھل سے، اور گلاب کو خوبصورت رنگ اور بڑی ہی پیاری خوشبو سے، چنبیلی کو سفید پینٹ کر کے، کلی کلی بکھیر کر، ایک ایک میں خوشبو بھر کے، انگور کے خوبصورت گوشے بنا کر ان کو ایسے لٹکا کے، سیب کو خوبصورت رنگ دے کر ایسے ایک ایک ڈالی سے لٹکا کر، پہاڑ کی چوٹیوں کو برف کی سفید چادر پہنا کر، کہیں سبزے سے خوبصورت سبز چادر پہنا کر، کیا کیا وہ کرتا رہتا ہے. کل یوم هو فی شأن، شان ہی نرالی ہے. اس کے خالق ہونے کی صفت پر جب نظر پڑتی ہے، حیران، کیا کیا رنگ، کیا کیا گلکاریاں، کیا کیا نمونے. اللہ کو قدرت تھی کہ دنیا میں 4 دن ٹھہرنا ہے، بس ٹیسلا کے اسٹیشن کی طرح ایک پلیٹ فارم بنا دیتا، کچھ ادھر بیٹھ جاتے، کچھ ادھر بیٹھ جاتے اور مر مر کے آگے چلے جاتے. لیکن اس گزرگاہ کو، اس 4 دن کے ٹھکانے کو، اس عارضی اسٹیشن کو کیا کیا اللہ نے بنا دیا ہے. سمندروں میں الگ حسن، اس میں ڈوبتا ہوا سورج ایک اور حسن دکھاتا ہے. پہاڑ کی چوٹیوں سے نقاب کشائی کرتا ہوا سورج ایک اور رنگ دکھاتا ہے. کھلے صحرا میدان میں نکلتا ابھرتا ڈوبتا سورج ایک اور رنگ دکھاتا ہے. چراگاہوں میں چرنے والے جانور ایک اور حسن دکھاتے ہیں. شام کو لوٹنے والے پرندے ڈاروں کی ڈار، صبح صبح گھونسلوں سے نکلنے والے پرندے ڈاروں کی ڈار ایک اور بہار دکھاتے ہیں. کوئل کی پیاری آواز، بلبل کا خوبصورت نغمہ، مور کے حسین و جمیل پر، ہر پر میں ہزاروں رنگ، پھر اس کا ناز و انداز سے ناچنا. ہرنوں کا جنگل میں چوکڑیاں بھرنا، شیر کے ایسے ہیبت ناک پنجے اور رنگ، اور اس کے دانت اور اس کا غرانا، سانپ کا لہرانا، بلکھانا، پھنکارنا، یعنی کیا کیا ہے. دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے. اور تھنوں سے سفید دودھ کا نکلنا اور زمین کا لہلہا جانا، سرسبز ہو جانا. انزلنا من السماء ماء كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض
زمین کے پانی اور پتوں اور خس و خاشاک کا ملنا، پھر اس سے زمین کا خوبصورت ہو کر سبز چادر پہن لینا، کہیں پھولوں کی بہار، کہیں فصلوں کی بہار، کہیں باغات کی بہار، کہیں ہوائیں باغات سے نکلیں تو ایسی معطر ہو جائیں کہ سینکڑوں میل تک اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے، پھر یہ برف پوش چوٹیاں، پھر یہ برستے ہوئے بادل، یہ گرتا ہوا پانی، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ گرتی ہوئی آبشاریں، یہ جھرنوں سے گرتا ہوا پانی آواز نکالتا، جھاگ چھوڑتا، پھر اس میں تیرنے والی خوبصورت مچھلیاں اور حسین و جمیل مچھلیاں، اور ایسی خوبصورت مچھلیاں کہ دیکھ کے انسان کی حیرت گم سٹی گم، یہ اتنا حسین اللہ نے جہان بنا دیا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، ان میں وادیاں، ان وادیوں پہ چڑھتے ہوئے راستے، اترتے ہوئے راستے، ان پگڈنڈیوں سے اترتے ہوئے جانور اور چڑھتے ہوئے جانور، ساری کائنات میں اگر آپ کل سیرو فی الارض، ذرا پھر تو صحیح اللہ کے اس مہمان خانے میں جو 4 دن کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اپنے حسن میں، جمال میں ایسا عجیب ہے کہ یہ مہمان خانہ، یہ عارضی گھر میں دل کھینچ کے رکھ لیا ہے، تو وہ گھر جس کو اللہ اپنی قدرت کا شاہکار بتاتا ہے اور اسے روزانہ 5 دفعہ سجاتا ہے، اس کو 6 دن میں بنا کر ختم کر دیا، نہ کوئی اینٹ لگائی، نہ کوئی پتھر جوڑا، نہ اس پر کسی چیز کا اضافہ کیا، کمی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی، گھٹ رہی۔ اور وہ جنت جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ مٹی لگائی، نہ پتھر لگایا، نہ کیل، نہ کانٹے، نہ اس میں کوئی گندی نالی، نہ گندا پانی، نہ کڑوا پانی، نہ گندی جھاڑیاں، نہ ریت کے ٹیلے، نہ خشک صحرا، نہ اس کے اندر غرانے والے پھاڑ کھانے والے جانور، اور نہ اس میں کاٹنے والے سانپ، نہ کھا جانے والے اژدہے، اور نہ اس میں ایسی گہری کھائیاں اور کھڈے کہ جہاں گر کے مر جائے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، نہ کالے پتھر، نہ بے ہنگم شکلیں، نہ بدصورت شکلیں، نہ بدصورتی کا کوئی نشان، جس سے اللہ نے جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اسے سجا رہا ہے، سجا رہا ہے، سجا رہا ہے۔ وہ جس خالق نے ایک ادنا اشارے سے 6 دن میں زمین آسمان بنا دیے، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین، یہ وہ 2 دن میں زمین بچھانے والا اور 2 دن میں اس کا نظام بنانے والا، پھر اس کے اندر 2 دن میں اس کے غلے بھرے، قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، 4 دن میں اس سے فارغ ہو گیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استوى الى السماء، اور پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، وہی دخان میں دھواں تھا، تو پھر خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ یہ سارا کچھ اللہ پاک نے 6 دن میں بنا کے ختم کر دیا، اور امر کن سے بنایا، اور اپنے خالق ہونے کی قدرت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ظاہر فرمایا کہ اس کو بنانے کے بعد روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کو کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی۔ صرف ایک گھر کو لے لیں، ایک گھر، باقی ساری جنت کو اس پہ قیاس کریں۔ اللہ نے ایک گھر بنایا، فرشتوں سے نہیں بنایا، گارے، مٹی، پتھر، چونا، سیمنٹ، اس سے نہیں بنایا۔ اللہ نے اس کا نقشہ پہلے خود بنایا، اپنے علم سے اس کا نقشہ بنایا، پھر اس کی اینٹیں سونا، چاندی، زمرد، یاقوت، یہ پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ اب تصور کرو کہ اللہ ایک گھر خود بنا رہا ہے، ایک انجینئر نقشہ دیتا ہے، ایک ماہر مستری اس کو بناتا ہے، تو وہ گھر ایک کیا نرالا اور عظیم شان بن جاتا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک جگہ ایسی ہے جس کی زمین سونا ہے، اس پر مٹی مشک ہے، گھاس زعفران ہے، بہتے چشمے معین کے ہیں، اٹھتے چشمے سلسبیل کے ہیں، دودھ، شہد، پانی، شراب کی نہروں کے جال ہیں، پھر ایسی پرفضا وادی میں مشک کے ٹیلے ہیں، مشک کے پہاڑ ہیں، عنبر کے پہاڑ ہیں۔ اللہ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے گھر کا نقشہ بنا رہا ہے، بنیاد کھود رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگا رہا ہے،
اپنے ہاتھوں سے گارا اور اس کا ڈیزائن اپنے علم سے تیار کرتا ہے، بناتا خود ہے. بنانے کے بعد جیسا اللہ اپنی ذات میں حسین ویسے اس کے ہاتھوں سے بنا ہوا گھر حسین. پھر بنانے کے بعد اس میں سامان رکھتا ہے. تو یہ نہیں کہ یہاں کے ترخانوں کا بنایا ہوا فرنیچر رکھ دیا اور یہاں کے بنائے ہوئے درزیوں کے پردے لٹکا دیے اور ہکار کی مل کا کپڑا لٹکا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پردے لگائے وہ خود بنائے، جو فرنیچر رکھا وہ خود رکھا، جو کرسیاں رکھی وہ خود، جو پلنگ وہ جو دروازے وہ خود، ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر مکمل کر دیا. پھر جس چیز کو اللہ مکمل کرے وہ نامکمل تو ہو نہیں سکتی. مکمل کرنے کے بعد جس دن بنایا تھا اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کو پھر اور سجا رہا ہے اور سجا رہا ہے اور سجا رہا ہے اور سجا رہا ہے. اب آپ چشم تصور میں دھیان تو کرو میرے بھائیوں بہنوں کہ کیا چیز ہے جو اللہ بنا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. بلا وهو الخلاق العلیم، بلا وهو الخلاق العلیم. وہ چھوٹا موٹا خالق نہیں، زبردست خالق ہے جس نے ایک گندے پانی پہ تجلی کو ڈالا تو ایسی شکلیں بنا دی. جو نور سے شکلیں بنائے گا وہ شکلیں کیسی ہوں گی؟ جس نے پتھروں پہ تجلی کو ڈالا تو مرمر بنا دیا، زمرد بنا دیا، پخراج بنا دیا. کولے پر تجلی کو ڈالا تو اس کو ہیرا بنا دیا، اور پانی پہ تجلی کو ڈالا تو اس سے موتی بنا دیا. وہ اللہ ریشم کی کیڑے پہ تجلی کو ڈالا تو ریشم بنا دیا. وہ اللہ جب جنت پہ تجلی ڈالے گا اور چیز نور سے بن رہی، خود اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور، اس نور سے بنا ہوا گھر، اس نور سے بنی ہوئی شکل، اس نور سے ملی ہوئی جوانی، اس نور سے ملی ہوئی طاقت، اس نور سے ملے ہوئے سواریوں کے ساز و سامان، اس نور سے بنی ہوئی چراگاہیں، اس نور سے بچھا ہوا فرش، اس نور سے بنی ہوئی گھاس، اس نور سے لٹکے ہوئے پھل، اس نور سے لگے ہوئے درخت، اسی نور سے پھیلے ہوئے سائے، اسی نور میں سے نکل کے گرنے والے چشمے، اسی نور میں سے چھن چھن کے آنے والا پانی، اسی نور سے گر کے چلنے والی آبشاریں، اسی نور سے بہنے والے دریا، اسی نور سے بہنے والی نہریں، اسی نور سے نکلنے والی شراب، اسی نور سے نکل کر بننے والے جام اور پیالے اور آب خورے، اسی نور سے بنے ہوئے مسیریاں اور عرش، اور اسی نور سے بنی ہوئی کرسیاں، اسی نور سے بنے ہوئے زربفت کے کپڑے اور اس کا تانا اور بانا، اس کے ڈیزائن. وہ نور ہی نور ہے. کیا ہوگا؟ کیسا خالق ہے جس نے ٹیکسلا کے پہاڑوں کو ایسا حسین بنایا، اس نے جنت کو کیسا حسین بنایا ہوگا.